عزیز ساتھیو، آج باتیں تھوڑی عجیب بھی لگیں گی، تھوڑی مشکل بھی ہیں، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، کیونکہ ہمارا رویہ بہت خطرناک ہو گیا ہے دین کے معاملے میں، بہت خطرناک ہے۔ اور جن چیزوں میں آج ہم جشن منا رہے ہیں نا اغیار کو دیکھ کے، کل ہماری نسلیں اسی راستے پہ گامزن ہوں گی، اور پھر پتہ نہیں کون سی قوم ہوگی جو اس بات کی خوشی منا رہی ہوگی جن باتوں پہ آج ہم خوش ہو رہے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے بنا لیے اپنے علماء، اپنے درویش، بزرگ بابے، اربابا رب، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی رب بنا لیا۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، اور نہیں حکم دیا گیا تھا انہیں مگر ایک الہ کی عبادت کا، الہ واحد کی عبادت کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی اللہ، سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے ان سے جس کو وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں، جن کو وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں، اللہ ان سے پاک ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے جی؟ کس نے بنایا ہے احبار و رہبان کو رب؟ کس کی بات ہو رہی ہے جناب والا؟ یہ بات ہو رہی ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے جی۔ توجہ ہے جی؟ کیا کام کیا جی انہوں نے اپنے علماء مقرر کر لیے، یہ بڑا امام ہے، یہ بڑا عالم ہے، یہ بڑا ہے، یہ نیکوکار ہیں، یہ بڑے درویش لوگ ہیں، یہ چلا کش ہے، انہوں نے انہیں رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی۔ یہی بات جب عدی نے سنی، عیسائی تھے، اہل کتاب تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہم نے کبھی بھی اپنے علماء کو، اپنے مشائخ بزرگوں کو رب کہا ہی نہیں، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا عدی ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ بتاؤ کہ جس چیز کو وہ کہہ دیتے تھے یہ حلال ہے اسے حلال مان لیتے تھے، جس کو کہتے تھے یہ حرام ہے؟ فرمایا ہاں یہ ضرور تھا کہ مولوی جس کو کہہ دیتے تھے یہ حلال ہے ہم حلال مان لیتے تھے، وہ حرام کہہ دیتے تھے ہم حرام مان لیتے تھے۔ بات علماء کی تھی، بزرگوں کی تھی، ہم مان لیتے تھے، یہ تھا۔ فرمایا یہی رب بنانا ہے۔ آج ہم بھی جو علماء کا ادب کر رہے ہیں نا، یہ رب بنانے والا ادب ہے۔ علماء کا حقیقی ادب یہ ہے کہ ان سے علم لیا جائے، علم سیکھا جائے۔ جو یہ نہیں کر رہا نا، وہ کوئی ادب یدب نہیں کر رہا۔ یہ ادب بنی اسرائیل نے بہت بڑھ کے کیا تھا، آج چرچ بک رہے ہیں۔ حالات اتنے سنگین ہیں، جو بھی اللہ کی دعوت دے رہا ہے، دیکھیے ایک شخص آپ کے پاس بیٹھا ہے، اس نے علوم کو حاصل کرنے کی کوشش کی، وہ کسی قابل نہیں تھا، آپ نے اٹھا کر چند گمراہ لوگ جو کوئی فہم و فراست نہیں رکھتے دین کے معاملے سے میں، اور پہچان بھی لیے جاتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر ہر اس دائی کو رگڑ لگا دو۔ یہ کون سی بات ہے؟ کوئی اٹھتا ہے فرد ہاشمی کے پیچھے لگ پڑتا ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ بات یہ ہے کہ اسلام کو سمجھو۔ اسلام کیا ہے؟ علماء کا کام ہے علم دینے کے لیے سفر کریں، چونکہ آپ علم لینے کی آپ سوچیں، یہ بات چلی گئی ہے، یہ دور بیت گیا ہے۔ آپ کہیں میں اپنی مسند پہ بیٹھوں، میں اٹھ کے جاؤں، یہ میری توہین ہے۔ میرے دوستو، آپ اس دور میں ہیں جس دور میں رسول اللہ نے کہا تھا بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا فتوبى للغرباء۔ یہ اس دور میں ہے، جانا پڑے گا، مصطفیٰ گئے ہیں، بتانا پڑے گا کس راستے کے راہی بن گئے ہو، کس ظلم میں مبتلا ہو گئے ہو۔ دنیا کے دیے ہوئے تمغوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کون ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرے؟ کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی طلب ہے۔ یہ کام کیا ہے بنی اسرائیل نے تباہی کے دہانے پہ۔
اتباع دلیل کی ہے، دلیل محمد ہے، کوئی اور نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آئے منہ میں نکالتے جاؤ، جو آئے منہ میں نکالتے جاؤ، اس ذوق میں کہ ہمیں دنیا نے عالم کہہ دیا، نہیں ہوتا۔ اللہ کی کتاب کے مطابق آؤ، تمہیں پتا چلے تمہارے اسلاف نے اس دین کے لیے کتنا، جن اسلاف کا نام لیا جاتا ہے سمجھو سفر کر کے گئے ہیں، کیا احمد بن حنبل سے بڑھ گئے ہو؟ چاہتے ہو کہ پھول برسائے جائیں، احترام کوئی بات تک نہ کرے، کوڑے کھا کے بھی کہا علم لو دنیا والو، علم دینا ہے۔ وہ چلے گئے ہیں وہ دور۔ اس لیے میرے بھائیو، اسلام کی غرابت کو دیکھو، اجنبیت کو دیکھو۔ لوگ اشتعال چاہتے ہیں، انتشار چاہتے ہیں، افتراق چاہتے ہیں، جہاں سے ملتا ہے جوان وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جہاں انتشار ہوگا، افتراق ہوگا، شدت پسندی ہوگی، وہاں پہنچ جائے گا۔ اور ہم پتہ نہیں کس ذوق میں بیٹھ گئے، سفر کرنے پڑتے ہیں جناب والا ایک ایک فرد کے لیے۔ علم کی بات کرو، علم لوگوں تک دو، دنیا کو بتاؤ۔ علماء کا احترام یہ ہے کہ ان سے علم لیا جائے۔ علم اٹھ جائے گا علماء سے، کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ احترام تو کیا گیا ہوگا، علم نہیں لیا گیا ہوگا۔ علم نہیں لیا جا رہا، بس احترام کیا جا رہا ہے۔ احترام حقیقی یہ ہے کہ علماء سے علم لیا جائے، مسائل پہ بیٹھ کے بات کی جائے۔ آج اسٹیجوں میں ایسے ایسے جملے بولے جاتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں، وہ کسی کا بھی اسٹیج ہو، سامنے کفر و شرک چھلک رہا ہوتا ہے، مجال ہے کوئی بات کر سکے۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ کام کیا انہوں نے، کہا جو انہوں نے کہا اسے ٹھیک کہہ دیا، جو جس کو انہوں نے غلط کہا غلط کہا، یہ کہا یہی رب بنانا ہے۔ دلیل چاہیے، دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ دلیل وہی ہے جو محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا گیا ہے۔ جناب والا، وہ باتیں نہ کی جائیں جن میں کبر چھلک رہا ہو۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہی تھی ان کی احبار و رہبان کی، یہی تو وہ آج تک یہی کہتے تھے چرچ میں آؤ نکاح کے لیے۔ اب نکاح ہو رہا ہے وہاں پہ؟ اپنی ٹھاٹ جمانا چاہتے تھے، ہو رہا ہے؟ ختم کر دیا گیا، جاؤ نکاح، مرد مرد کے ساتھ سو جاؤ، جاؤ جاؤ عورت عورت کے ساتھ سو جاؤ۔ کدھر گیا ہے؟ یہ ہے اللہ کا قرآن۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنی ٹھاٹھوں کے پیچھے لگ گئے ہو، اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہو۔ دنیا کہتی تھی کوئی بات کی ہے، عالم ہے، کوئی دلیل تو ہوگی نا۔ آج یہی باتیں ہر طرف ہو رہی ہیں۔ کیا ہے یہ بزدلوں کا معاشرہ نہیں ہے۔ یہاں پہ وہ بات کی جائے دلیل لاؤ، ہاتھوا برہانکم ان کنتم صادقین، نہیں ہے تو کوئی دلیل نہیں ہے جی ہمارے پاس، ہم لوگوں کے ہاتھوں مجبور ہے، ہاتھ کر دو۔ بات کو سمجھو مسلمانوں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ اللہ کی قسم جاؤ دیکھو ان مہاجروں میں جہاں پر کہا گیا چرچ میں آؤ، عقائد غلط تھوپے گئے، نظریات غلط تھوپے گئے، اللہ کی آیات سے غافل کیا گیا۔ کائنات کے سردار نے کہا تھا بلغوا انی ولو آیا، اوے آیات کو سیکھنا، اس کا مطلب یہ تھا پہنچانی ہے، ایک آیت بھی تمہارے پاس ہے، پہنچانی ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یہ نہ بات کرے، وہ نہ بات کرے، یہ نہ بولے، وہ نہ بولے، یہ نہ بولو، یہ چیک کرو، وہ چیک کرو۔ تو دلائل کی دنیا میں آؤ، ایسے کرنے سے وہی ہوگا جو آج وہاں ان معاشروں میں ہو رہا ہے، وہ ہوگا یہاں پھر۔ قدم پڑ گئے ہیں، مساجد کی اہمیت ختم ہو رہی ہے، اللہ کی وحی کو پسے پوش ڈال دیا گیا ہے، چھوٹے چھوٹے کمروں میں بیٹھ کے شیطانیت کو ہوا دی جا رہی ہے۔ نکلو باہر میدانوں میں، اللہ کی کتاب کے ساتھ نکلو، اللہ کی عزت کی قسم ہے اس کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا، ہکا بکا رہ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، میدان چھوڑ جاتا ہے جس انسان کو اللہ کی کتاب کا فہم ہوتا ہے۔ اصولوں پہ آئیے، خود بھی چلیے،
ویسے کوئی نہیں عزتیں باقی رہنی، 60-70 سال ہے، مر کے کھپ جائیں گے، قبروں میں چلے جائیں گے، مٹی ڈال کے لوگ آ جائیں گے، جواب نہیں دینا اس کو۔ ایسا ماحول چھوڑ کے جاؤ، وہ کہیں ایسا نہ ہو میری مسجدیں بک رہی ہوں، ایسا نہ ہو جائے، ضرورت ہی محسوس نہ کی جائے، ان کی رہی نہیں ضرورت ان کی۔ یہ دین تھا، یہ امت کا دین تھا، چند لوگوں کو خیر خواہ نہیں کہا گیا تھا، کنتم خیر امت اخرجت کہا گیا تھا۔ اس لیے میرے ساتھیوں سمجھو، باتوں کو سمجھو، یہ وقت کا ضیاع ہے، شغل بنا دیا جائے، بن گیا ہے۔ حالات دیکھو، کہاں چرچ بکتے ہیں، مساجد بنتی ہیں، ہم بڑے خوش ہیں۔ میں نے کہا مستقبل دیکھا کیا ہوگا، تیاری کر لی ہے، کل یہی مساجد کچھ اور بن گئی۔ اب چرچ اس لیے بک رہے ہیں کہ ایسی عیسائیت کی ویلیو عیسائیوں کے ہاں بھی ختم ہو گئی، یہ مذہبی عبادت گاہیں تب اب برباد ہونا شروع ہوتی ہیں جب دین کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور کہا تھا نا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، خود مٹ گئے، اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے تھے، اندھیروں میں چلے گئے۔ وہ اتنے گندے اندھیرے، مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ، اتنے اندھیروں میں ڈوب گئے۔ تم اس نور کو بجھانا چاہتے تھے، یہ تو چمک رہا ہے، تم ڈوب گئے، تم اندھیروں میں پڑ گئے۔ اور کہیں ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو جائے، وَيَابَ اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ اس بات کا انکاری ہے وہ، مگر وہ اپنے نور کو پورا کرے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ یہ بات کافر کو پسند نہیں ہے، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کے نور کو کوئی نہیں بجھا سکتا۔ اس لیے اس زوم سے اب نکل آؤ، جو چکی چل جائے اسی چکی کے گرد گھومنے والے نہ بنو، اپنے نظریات کو پختہ کرو، اللہ کی وحی کے مطابق، رسول اللہ کی سنت کے مطابق، جو بات ملے اس پر پختہ ہو جاؤ۔ یہ مت سمجھو کہ معصوم نہیں ہے یہ، وہ مصطفیٰ ہے۔ تباہیاں پھیل جاتی ہیں معاشروں میں، کیا ہو رہا ہے، ہر معاملہ خرافات کی طرف جا رہا، نہیں دیکھا؟ دھماکے کر دیے، یہ کیا ہے جی، یہ عقل مندی ہے؟ جلوس پہ دھماکہ کر دیا، کیا ہے یہ عقل مندی ہے؟ احمقانہ پن ہے یہ، بچو اس سے۔ لوگوں تک پیغام پہنچاؤ، شدت سے کچھ نہیں بنتا کہ آپ دھماکے کریں، لوگوں کو قتل کر دیں، آپ اپنی جگہ پر رہیں، بدعات میں شریک ہونا چھوڑ دیں، خرافات میں شریک ہونا چھوڑ دیں، پیچھے ہو جائے۔ محبت اور دوستی کا معیار کیا ہے سمجھیے، اللہ کی کتاب کے مطابق سمجھیے، رسول اللہ کی سنت کے مطابق سمجھیے۔ جناب والا پتہ نہیں دنیا کہاں جا رہی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسولوں کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ غالب کرے اس دین کو تمام ادیان پر۔ اسلام غالب ہونے کے لیے ہے، یہ ادیان کے درمیان ہم آہنگی کا کوئی تصور نہیں ہے، بین المذاہب ہم آہنگی یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ کوئی ہم آہنگی نہیں ہے، اسلام ہے، کیا ہم آہنگی ہم کریں؟ مرد مرد سے کے ساتھ زندگی بسر کرے، ٹھیک ہے، ہم آہنگی ہو جائے گی۔ عورت عورت کے ساتھ کرے، ہم آہنگی کر سکتے ہیں، چل سکتے ہیں۔ ایک اللہ کے ساتھ کسی اور کی پرستش ہو رہی ہو، ہم آہنگی ہو سکتی ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، جو اس بات میں آئے گا اس کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، جو اس پہ آ سکتا ہے ہم اس کے ساتھ چلیں گے، وگرنہ نہیں، کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ تمہارے راستے اپنے، ہمارے راستے اپنے، ہم مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتے۔
لکم دینکم ولی دین، جاؤ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا ہے۔ ہمارے دین میں عبادت اللہ کی ہے، ہمارے دین میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا روا ہی نہیں، ہمارے دین میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ ہم کیسے امانگی کے راستوں کو اپنا سکتے ہیں؟ اس لیے میرے دوستو، دنیا کی چند سانسوں کے لیے کچھ نہیں ملنے والا۔ یہ دین آیا اس لیے ہے کہ اسے غالب کیا جائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک کو یہ بات پسند نہیں ہے، اگرچہ مشرکوں کو نہ پسند ہے، اگرچہ کافروں کو یہ بات پسند نہیں ہے، لیکن ہوگا یہی کہ عبادت اللہ کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے۔ جو اس سطح پر ہے ہم اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ آؤ بھائی چلتے ہیں، آؤ بیٹھتے ہیں، باقی مسائل دیکھ لیتے ہیں۔ اور جب اللہ کی عبادت ہی نہیں اور اس کے ساتھ شرک زوروں پر، اس کی ذات کے معاملے میں اختلاف، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سفر ساتھ ہو سکے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ ہاں تمہیں کلمے کا فائدہ ملے گا، مل بھی رہا ہے، تمہارے جنازے پڑے جا رہے ہیں، تمہیں قبرستان میسر ہے، تم مسلمانوں کے ملکوں میں رہ رہے ہو، تمہیں میسر ہے، یہ میسر رہے گا، یہ کائنات کے بدترین منافق کو بھی میسر تھا، تمہیں میسر رہے گا، لیکن آخرت بڑی گمبھیر ہے، بڑی خطرناک ہے۔ جو اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے اسے آنا پڑے گا۔ تو میرے ساتھیو، پھر اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل، اے ایمان والو، اکثر علماء، مشائخ، بزرگ، گدی نشین، خلیفے، مجاز بنے پھرنے والے، لا یاکلون اموال الناس بالباطل، البتہ وہ کھاتے ہیں لوگوں کا مال باطل طریقے سے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کی سبیل سے روکتے ہیں۔ یہی کام تھا بنی اسرائیل کا، اہل کتاب کا۔ آج ان کے ملکوں کو دیکھیے، ان کی حکومتیں ہیں، ان کے نظام ہیں، مذہب کے نام لینے والے ہیں، جاؤ کیا حالت بن گئی ہے۔ یہ جرم انہوں نے کیا تھا، مال بنانے کے چکر میں لوگوں کو اللہ کے راستے کے روپ میں سے روکتے رہے۔ نتیجہ آج دیکھ لیجئے یہ امت کیا کر رہی ہے۔ اپنے شہر کی مساجد گن لیجئے یہ کیا کر رہی ہیں۔ ایک میں جائیے تو وہ کہتا ہے اللہ کی سبیل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کریں، اب تقلید کرنے والے کی دوسری مسجد میں چلے جاؤ تو وہ کہتا ہے یہ بازار نہیں سجا رہے تو تمہیں پتہ ہی نہیں اللہ کی طرف، تم جانتے ہی نہیں، تم گمراہ ہو۔ دوسرا کہہ رہا ہے میں حنفی ہوں، لیکن میں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تھوڑے سے آگے چلے جاؤ وہ کہتا ہے نہیں جعفری آ جاؤ، یہ تو سب سے بڑے ہیں۔ حالات یہ بن گئے ہیں کہ میرے تیرے ملک میں یہ ہو رہا ہے، یہ میرے تیرے شہر میں ہو رہا ہے، آگے دیکھیے پھر کیا حالت بنے گی۔ کچھ وقت گزرے گا تو یہ جوان پھر جائے گا ان کے پاس، اپنی اصلاح نہ کرنا، اسی چیز کو تو سامنے رکھ کے یہ گمراہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، انہی باتوں کو تو سامنے رکھ کر کوئی اٹھے اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ جانتا ہے اس کے راستے میں کھڑا ہی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، علم کی دنیا کے رائی بنو، دلائل کو جانو، آیات کو جانو، لوگوں تک پہنچاؤ، تب اثر ہوگا، تب تاثیر ہوگی، وگرنہ کیا ہے، اندر مساجد ہے، صفحے خالی ہیں، باہر ڈانس ہو رہا ہے، رسول اللہ کے آنے کی خوشی ہو رہی ہے، محبت کا اظہار ہو رہا ہے، اور یہ ابھی چند جگہوں پہ یہ پھیل جائے گا، پھر وہ روئیں گے، اور آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے مسجد سے بھاگنے والوں کی تعداد کتنی ہے اور مسجد میں آنے والوں کی کتنی ہے، ذرا بتائیے۔ کس ظلم میں ہم مبتلا ہیں، کس وہم میں ہم مبتلا ہیں، پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو، اور لوگوں کو اللہ سے جوڑو۔ تارک نماز بھی ہے نا، نماز نہیں پڑھتا، بالکل دین کا الف نہیں پتہ، مولوی صاحب باہر آئیں گے، ملنے کا انداز دیکھیے گا، اسے کے ذہن میں یہ ہے اس کا احترام کامیابی ہے۔ یہ کس نے بٹھایا ہے ان کے ذہن میں؟ یہ کیوں بیٹھ گیا ہے؟
وہ جس کا احترام تھا وہ نہیں کیا. اللہ کا احترام تھا, اللہ کے گھر میں آتا, نماز پڑھتا. جاؤ نکلو باہر, کوئی بندہ بھی جسے پتا ہو کہ یار یہ مسجد کا امام ہے, خطیب ہے, وہ چرسی شرابی کیوں نہ ہو, وہ آپ سے ملے گا, انداز دیکھیے گا, میں بڑا یہی کروایا ہے بنی اسرائیل نے, یہی کروایا ہے. اور پھر اپنا بھی نام و نشان مٹ گیا. پھر وہ بنی ہوئی مسندیں بھی آج تک گئی, کوئی خرید کے کیا بنا رہا ہے, کوئی کیا بنا رہا ہے. وہ یہ نہیں چاہیے بھائی جناب والا, یہ نہیں چاہیے ہمیں. یہ کس راستے پہ قوم کو لگا دیا ہے ہم نے. علم کی قدر ہی کوئی نہیں ہے. اسٹیجوں پہ دیکھ لیجئے علم کی کیا ویلیو ہے, کیا اہمیت ہے علم کی. جو جگت اور استہزاء کی, جو مذاق اور تمسخر کی اہمیت ہے, وہ ہے علم کی. بور کرتے جی, کیا سنیں ان کو جی, باتیں نہیں سمجھ کیا. پھر ایسے جگت باز لوگوں کی اہمیت بن جائے گی. پھر سر و ترنم کی صداؤں کو سنا جاتا ہے, ان کو سینے سے لگایا جاتا ہے. پھر باغی اٹھتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, انہی کی باتیں سامنے رکھ کے, کوئی جذبات جوش میں آ کے پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہو, سوچا بھی نہیں, انہی کی باتوں کو سامنے رکھ کے سارے علم کو دھو ڈالتے ہیں. اور پھر آج بات پھر ان تک پہنچ گئی جنہوں نے رسول سے وفا کی, رسول سے علم کو دیانت کے ساتھ لیا, دیانت کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا, دیانت کے ساتھ اسلام کے اس غلبے کی بات کی. آج بات ان تک پہنچ گئی. یہ قصور تھا کہ میں نے اپنا احترام کروایا ہے, میں نے علم کی طرف لوگوں کو راغب نہیں کیا, وگرنہ دنیا کو بتانا پڑتا کون ہے امیر معاویہ, وگرنہ دنیا کو بتانا پڑتا. کہ ابو بکر و عمر کون ہے, کوئی اٹھتا اور بغاوت کر کے ان پہ حملہ آور ہو جاتا. یہ اس لیے تھا کہ جہالت عروج پر ہے, ہر جاہل ان پر آج حملہ آور ہے. اور جن معاشروں میں جہالت عام ہو جاتی ہے, سب سے پہلے اس کی عبادت گاہیں ویران ہوتی ہے. اور یہ ویران ہو رہی ہیں. کچھ آبادی ہے, یہ لمحہ فکریہ ہے, یہ سوچنے کی بات ہے. کھیل کے میدان آباد ہوتے ہیں. یہ کرکٹ کی ایجاد کے پیچھے کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ انٹرٹینمنٹ کو کیا کہتے ہیں, جو مجھے تو نہیں پتا. لطف اندوز ہونا, لطف لینے کے لیے, مزہ لینے کے لیے. مومن کو لطف کہاں ملتا ہے؟ سجدوں میں, رکوع میں, قیام میں, اللہ کے ذکر میں, اللہ کی یاد میں ہے. اور پھر دیکھ لیجیے لغویات کے میدان آباد ہو جاتے ہیں, عبادت گاہیں ویران ہوتی ہیں, عبادت گاہیں ویران ہوتی ہیں, علم کی مسندیں ویران ہو جاتی ہیں. عبادت کے ذریعے علم آتا ہے. لوگ مسجدوں سے جڑے رہیں گے, عبادت گاہوں سے جڑے رہیں گے, اور اپنی اولادوں کو علم کے ساتھ جوڑیں گے. علم سے مراد, میں یہ نہیں کہہ رہا لوگ یونیورسٹیوں میں پڑھانا چھوڑ گئے ہیں, اب کالج ویران ہو رہے ہیں جی, سکول میں یہ کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں علم سے لوگ بھاگ رہے ہیں, فنون سے نہیں. یہ فنون ہے, کسی بھی معاملے میں آپ نے پی ایچ ڈی کر لی, یہ فن ہے. فنون آپ حاصل کر لیں, یہ دنیا کمانے کے ذرائع ہیں. ان کو بھلا کوئی چھوڑے گا؟ بھلا کوئی بازار ویران ہو گئے تو دکاندار پریشان نہیں ہوگا کہ ہمارا بازار کیوں ویران ہو رہا ہے؟ کسی بازار میں کوئی بندہ قتل ہو جائے تو سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, اگر یہ سلسلہ شروع رہا تو بازار ویران ہو جائیں گے. ملکوں میں دہشت گردی شروع ہو تو ملک ویران ہو جاتے ہیں. فکر ہو جاتی ہے. عبادت گاؤں کی ویرانی یہ دراصل معاشروں سے علم کے اٹھنے کا ذریعہ ہے. اور پھر علم یہی پیغمبر بتا گئے, علماء چلے جائیں گے, ہوں گے ہی نہیں, تو پھر علم کہاں رہے گا؟ تو پہلے سوچنے کا کام یہ ہے